بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت مشاہدہ جس سے اتنا فیض ملا کہ ساری زندگی ہی سنور گئی، ساری مشکلات ختم ہو گئیں، بس آسانیاں ہی آسانیاں اور برکتیں ہی ملیں۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر 30 سالہ پرانا جادو تھا جس نے مجھے، میری فیملی کو، پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم گھپ اندھیرے میں ایک بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح بے یار و مددگار دھکے کھاتے رہے۔ عاملوں نے ہمیں جی بھر کر لوٹا اور جو بچا کچا سرمایہ تھا اس پر انہوں نے ہاتھ صاف کیا۔ میں ہر وقت اللہ کریم سے دعائیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما، ہمیں اس اذیت سے نجات کا راستہ عنایت فرما تاکہ ہم ایک خوشحال اور سکھی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ ایک روز یوٹیوب پر درود شریف کے موضوع پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ میری ایک ویڈیو پر توجہ مرکوز ہو گئی، اور یہ ویڈیو درود ابراہیمی کی عظمت، کمالات، مشاہدات اور تاثیر پر مشتمل تھی۔ اس ویڈیو سے متاثر ہو کر میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ میری عمر 8 سے 10 سال تھی جب ہمارے گھر کا جادو کا معاملہ شروع ہوا۔ ہمارے گھر سے پہلی بار تعویذوں کا ڈھیر برآمد ہوا، اور اس کے بعد پھر تکلیفوں اور مصائب کا ایک 30 سالہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی، سامان جل جاتا، بستر جل جاتے تھے، یہاں تک کہ کپڑے تک جل جاتے تھے، اور اس آگ کی شدت اس قدر ہوتی کہ ہم جیسے کسی خندق میں کھڑے ہیں۔ آگ ہمارے سروں سے اوپر پھیلانگ رہی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے جسم پر لمبے لمبے کٹ لگ جاتے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کو چیرا ہو، اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ میں ابا جی کے سامنے بیٹھا ہوتا اور میرے جسم پر خون کے دھبے نمایاں ہو جاتے۔ سامنے دیکھتا تو والد صاحب کے جسم پر بہت بڑا کٹ لگا ہوتا تھا۔ والد صاحب کی نظر اکثر اوقات رات میں بند ہو جاتی تھی۔ ایک مخصوص وقت تھا، اس میں ان کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ والد صاحب کے کپڑے پہنے کٹ جاتے تھے۔ گھر میں رکھے ہوئے کپڑے اس طرح کٹ جاتے جیسے کسی نے کینچی یا بلیڈ سے ان کو کٹ لگائے ہوں۔ اکثر ہمسائے ہمیں کپڑے دے جاتے تھے، ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ ہمارے گھر جو بھی کھانا بنتا اس میں سے عجیب و غریب قسم کے کیڑے نکل آتے تھے۔ روٹی بناتے تو ٹھیک بنتی، لیکن جب کھانے کے لیے توڑتے تو اس میں سے کیڑے نکل آتے۔ ہماری زندگی اذیت سے بھری ہوئی تھی اور ہم انتہائی تکلیف میں وقت گزار رہے تھے۔ آگے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نانی جان، جو کہ ہم سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں، ہمارے لیے دودھ لائیں کہ روٹی تو نہیں کھا سکتے، دودھ ہی پی لیں، لیکن جب وہ گھر آئیں تو دودھ پانی بن چکا تھا۔ یوں کتنے سال ہم نے اس اذیت میں گزارے، اور اس دوران کئی عاملین کے پاس گئے، کئی بابوں کے پاس گئے، لیکن سب نے لوٹنے کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ پھر کپڑے کٹنا بند ہو گئے، گھر سے بو آنا بند ہو گئی، اور جو والد صاحب کے جسم پر کٹ لگتے تھے اچانک سے ایک دم بند ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد امراض کا سلسلہ شروع ہوا، اور غرض کون سا مرض ہے جو میں نے نہیں دیکھا۔ ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، OCD، خودکشی کے خیالات، خود کو ختم کرنے کے خیالات، خود کو اذیت دینے کی سوچیں، نیند کا نہ آنا، مسلسل سر درد، نماز اور قرآن کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کبھی میں مسجد چلا جاتا تو وہیں گر جاتا، اور نہ جانے کب اٹھتا اور کیسے گھر پہنچتا یہ مجھے خود نہ پتہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود سے یہ کوشش کی کہ رات کو سورہ بقرہ سنوں، لیکن پہلی دفعہ ہی سنی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن کو کسی نے ہتھوڑے سے کوٹا ہو۔ بہرحال ایک دن اللہ کے فضل سے ایک مرد مجاہد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی آپ کے اوپر جادو کے اثرات باقی ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی پڑھائی کرنے لگا، جس سے کچھ عرصہ تو فرق رہا، لیکن اس کے بعد طبیعت اتنی بگڑی کہ اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی ذکر کرتا بھی میں تو سامنے سے مجھے میرے منہ پر کوئی نظر نہ آنے والا زناٹے دار تھپڑ مارتا، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی اور میں رونے لگتا، اور کبھی کبھی تو میری ایسی حالت ہو جاتی کہ میں خود اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگتا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ یوٹیوب چلاتے ہوئے ایک صاحب کی ویڈیو میرے سامنے آئی، جس میں وہی درود پاک کا مختصر اور مخصوص صیغہ اور اس کے فضائل بتا رہے تھے، جسے سن کر مجھے امید لگی کہ شاید
درود پاک کی برکت سے میرا بھی غم دور ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد میں نے وہ مخصوص صیغہ روزانہ 5000 بار پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب میں درود پاک کا وہ صیغہ پڑھتا تھا تو مجھے مسائل کا سامنا ہوتا تھا، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے بہت دقت ہوتی تھی، منہ اور زبان بھاری ہو جاتی تھی، اکثر پڑھتے ہوئے آواز عجیب سی ہو جاتی تھی اور میری آواز اکثر بدل جاتی تھی، جیسے کسی اور کی مخلوق کی آواز ہو، اور اس کے ساتھ خوفناک خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور میں اکثر خوابوں میں سانپ، بھینس، اونٹ دیکھتا، کبھی بھی نہ سر کے خون میں لتھڑے کالے رنگ کے مرغے دیکھتا جو مجھ پر حملہ کرتے، اور کبھی خواب میں خون کی الٹیاں کرتا، کبھی خواب میں میری کمر سے خون اور گندی مکھیاں سینکڑوں کی تعداد میں نکلتی ہوئی مجھے دکھائی دیتی، اور ساتھ ہی منہ سے خون نکلنے لگتا۔ جب بھی وضو کرتا منہ سے خون آتا تھا، جو کہ کافی دیر تک رہتا۔ درود پاک کے مختصر صیغے سے جو میں نے شروع کیا تھا، مجھے شروع میں تو بہتری محسوس ہوئی، لیکن بعد میں طبیعت ہمیشہ کی طرح خراب ہوئی۔ میں نے ہر سنت وظیفہ کر کے دیکھا، اس میں شاید اللہ کی مرضی یا میرے پڑھنے میں کمی تھی کہ میرا کام نہ ہوا، لیکن جب درود پاک کے معاملے میں بھی میرا ساتھ ایسا ہوا تو میرا دل سخت مایوس ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ شاید میرے مسئلے کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا فضل ہوا، اور 2025 یکم رمضان المبارک کو اچانک میں نے ایک چینل پہ ایک درود شریف کا صیغہ دیکھا، جہاں سے لیکن پھر اللہ کا فضل ہوا اور ایک اللہ والے سے میرا رابطہ ہوا، اور میں نے ان کو اپنا سارا مسئلہ بتایا، جس پر انہوں نے مجھے درود ابراہیمی 1 تسبیح، تیسرا کلمہ 1 تسبیح اور استغفار 1 تسبیح صبح شام کرنے کو بتایا۔ تو میں سارا کچھ تو نہ کر سکا، لیکن درود ابراہیمی 1 تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے پانی پیا، اور حیرت انگیز طور پر اس رات مجھے نیند اچھی آئی، اور میرا قبض کا جو مسئلہ تھا 8 سال سے چل رہا تھا، اس میں بھی واضح فرق محسوس ہوا۔ اور پھر میں نے درود ابراہیمی سے دوستی لگا لی، اور درود ابراہیمی کو محبت سے، ذوق و شوق سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں روزانہ درود ابراہیمی کو 800 بار یا پھر 1000 بار پڑھنے لگا، اور درود ابراہیمی پڑھتے میں پانی پہ دم کر کے درود ابراہیمی شروع کیے ہوئے مجھے ابھی 4 سے 5 دن گزرے تھے کہ ایک رات میں درود ابراہیمی 500 بار پڑھ کر لیٹا، تو اچانک سے ایک دم میرا جسم سخت ٹوٹنے لگا، سانس لینے میں دشواری ہوئی، سر میں درد شروع ہو گیا، چھاتی میں سخت درد ہونے لگا، اور میرے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت بھاری گزرا، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے مجھے اچھا محسوس ہونے لگا کہ میرا جسم ہلکا ہو رہا ہے، اور اس کیفیت کے بعد میرا نماز پڑھنے میں دل لگنے لگا، ورنہ میں مشکل فرض ادا کرتا تھا۔ اکتاہٹ اس قدر ہوا کرتی تھی کہ میں نماز ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس روز کے بعد میرا سینہ کھل گیا، میں باقاعدہ نماز کی ادائیگی کرنے لگا، بلکہ اب تو سنتوں اور نوافل میں بھی میرا دل لگنے لگا ہے۔ میرا درود ابراہیمی کا ورد اسی طرح چلتا رہا۔ 22 رمضان المبارک کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہوں، اور اس موٹر سائیکل کے ساتھ ایک کتا رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ کتا مجھ پر جھپٹ کر حملہ کرنے کی بار بار کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں اس کتے کی رسی کو موٹر سائیکل کے ساتھ بندھی ہوتی ہے کاٹ دیتا ہوں، اور میری اس کتے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن جب میں صبح اٹھا تو میری طبیعت حیرت انگیز طور پر اچھی تھی، جبکہ اس سے پہلے میں اکثر اپنے اندر کوئی غیر معمولی چیز یا وجود محسوس کرتا تھا جو حرکت کرتا تھا، اور اذکار کرنے پر میرے کان کے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، جس سے سر میں درد اٹھتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے گردن میں لوہے کی سلاخ گاڑ دی ہو۔ لیکن اس دن اٹھنے پر میں نے اپنے جسم میں ایسی کسی چیز کی موجودگی نہیں پائی۔ تب سے اب تک الحمدللہ دن بدن طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، اور اتنا عرصہ تکلیف کاٹنے کے بعد ایک جسمانی تقاضوں کی وجہ سے جو جسم میں کمزوری تھی بس وہی محسوس ہوتی ہے، جو کہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ درود ابراہیمی کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ باقی میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہوں، گھر میں سکون آ گیا ہے، فیملی کے اندر پرسکون ماحول وجود پکڑ رہا ہے، عبادت کی طرف رجحان، رزق میں برکت، عافیت کا نظام پروان چڑھ رہا ہے، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکات ہیں جو مجھے میری فیملی کو ملی ہے۔ دیکھیں بھائی پر کتنا کرم ہوا درود ابراہیمی پڑھنے سے، اور درود کوئی بھی پڑھیں آپ،
کوئی بھی صیغہ پڑھیں اپنی آسانی کے حساب سے، یا آپ کو کسی نے کہا ہو کہ آپ کو کسی بزرگ نے بتایا ہو کہ آپ یہ والا وظیفہ با اجازت دیا ہو، تو وہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی درود کا۔ لیکن درود ابراہیمی اگر آپ کو کوئی ولی اللہ نہ بتائے، نہ بزرگ بتائے، آپ کو آپ کا ملنا نہ ہو، کسی سے رابطہ نہ ہو کسی بزرگ سے، تو بھی آپ درود ابراہیمی کو خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے تو سارے درود ہی آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی جو ہے وہ یہ جادو جنات والے جو مسائل ہوتے ہیں، یا بندشوں کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو سالوں سے آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو مختصر وظیفہ کر کے بھی درود ابراہیمی اگر آپ 111 مرتبہ بھی کم سے کم یا 313 مرتبہ بھی دن میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ، وداؤٹ اینی گیپ، کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، تو اتنی تعداد مقرر کریں جو آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ بہت بڑی تعداد پڑھتے ہیں، جیسے 500 یا 1000 بار آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو کہ ٹائم ٹیکن ہے، لیکن اس میں سے ایک تسبیح، کم سے کم ایک تسبیح ایسی ہونی چاہیے جو نہایت ادب اور توجہ والی، دھیان والی، محبت والی، لگن والی ہو، جس میں آپ کا تصور یہی ہو کہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ آپ کا درود و سلام سن کر مسکرا رہے ہیں، تو یقین جانیے آپ کی کیفیت جو ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، آپ پہ رقت طاری ہو جائے گی، آپ کے درود پڑھنے میں حلاوت طاری ہو جائے گی۔ یہ میں اسی وقت کی بات کر رہی ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو اس لیے بھلے سے آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، 5000 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں، لیکن کچھ حصہ درود شریف کا ایسا مختص کریں کہ جب رات کی تنہائی میں آپ وہ پڑھیں اور بہت لگن سے پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز کرم ہوگا اور لازمی ہوگا اللہ کے حکم سے، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں گے، اہل البیت علیہ السلام اجمعین کے وسیلے سے مانگیں گے، تو ضرور بالضرور عطا ہوگا، آپ کی سوچ سے زیادہ عطا ہوگا۔ تو ورد کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی لازمی اہتمام کریں۔ آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، اور ہمیں ہر جہان کی تمام خوشیاں، خوشحالیاں، سکون، عافیت، سلامتی، کامل ایمان، کامل ہدایت، کامل صحت اور خاتمہ ایمان عطا فرمائے۔ اپنی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، ان کا قرب، اور اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔